پھر دن ہوا پرانی رات کا، کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ زبور 32 8ویں آیت۔ عزیزو، سوچ رہی ہوں آخر زندگی ہے کیا؟ شاید کوئی بھی اس کا حتمی جواب تو نہیں دے سکا، مگر اس بات پر اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ چلتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ یقیناً ہر کسی کو اپنی منزل کا تعین کرنا، درست راستے سے باخبر اور سفر کی تیاری بے حد ضروری ہے۔ چند روز قبل میری ایک عزیزہ بیمار پڑ گئیں۔ وقت نکالا اور پہلی فرصت میں تیمارداری کا پروگرام بنایا۔ گاڑی میں بیٹھی تو خیال آیا، اوہو اس کے گھر کا راستہ۔ شکر خدا کا، کچھ ہی دیر میں بچوں نے فون پر لوکیشن ڈالی، فوراً ہی فون سکرین پر ہماری مطلوبہ منزل تک رسائی بالکل واضح تھی۔ ارے واہ کیا خوب! دور جدید کا حیرت انگیز گائیڈ جی پی ایس ایجاد کرنے والے کو سہولت مہیا کرنے پر شکریہ کے ساتھ شاباش۔ عزیزو، بلا شبہ مطلوبہ منزل پر کامیابی کے ساتھ پہنچنے کے لیے ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے، وگرنہ کوئی بھی مسافر لا علمی کے باعث راستوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک سکتا ہے۔ ظاہری بات، ایسی کیفیت پریشانی اور خطرے کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کے شوقین اپنی مہم جوئی کو یادگار اور کامیاب بنانے کے لیے انجانے راستوں پر قدم رکھنے سے پہلے ایک ماہر گائیڈ اور روڈ میپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزیزو، دانشور حضرات کی سوچ اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری دنیا گویا ایک سٹیج ہے۔ ہم سب اداکار کی طرح آتے ہیں، مقررہ وقت تک اپنا کردار ادا کرتے اور پھر چلے جاتے ہیں، پر سوچنا تو یہ ہے کہ کہاں؟ بلا شبہ ہر ذی شعور کو حسین جنت اور خوفناک جہنم کا تصور تو ہے ہی۔ یقیناً ہر مسافر کی خواہش اور کوشش تو حسین منزل ہی ہوگی، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ بعض راستے اس قدر پرکشش ہوتے ہیں کہ راہی ان دل فریب نظاروں کا شکار ہو کر اصل منزل سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ عزیزو، یہ بات تو طے ہے کہ ہم سب مسافر ہیں، مگر کیا ہمیں یقین ہے کہ جن راستوں سے ہم رواں دواں ہیں ان کا اختتام درست منزل ہے؟ اس یقین کے لیے روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خاطر جمع رکھیے، جس خالق خدا کے حکم سے یہ خوبصورت کائنات وجود میں آئی اور جس خدا نے بنی نوع انسان کو تخلیق کیا، اس نے اپنی اس تخلیق کو دنیا کی اس بھیڑ میں بھٹکنے اور راستوں کی اونچ نیچ سے بچنے کے لیے اپنی الہی گائیڈ بک یعنی بائبل مقدس عطا کی، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک کشادہ راستہ جس کے مسافر بہت سے ہیں، جو اپنی تمام تر آسائشوں اور عیش و عشرت کے بھرپور سامان کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور یہ دوسرا ہے تنگ سا راستہ، مسافر بھی کم، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر مسافر اپنے کندھے پر صلیب اٹھائے نہایت شادمانی اور خوشی سے محو سفر ہے۔ عزیزو، یقیناً ہر مسافر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس جہان فانی سے رخت سفر باندھنے سے پہلے اپنی اگلی منزل کا انتخاب کر لے اور اس کے لیے درست راستے سے باخبر ہو۔ بلا شبہ کلام مقدس یعنی بائبل ہمارے لیے جی پی ایس کی طرح ہے اور مستند روڈ میپ جس کا نہ تو کوئی بدل ہے نہ کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش ہے۔ لہٰذا ہمیں پورے دھیان سے دن رات اس میپ پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ہم ٹھیک راہ پر محو سفر ہیں، جس کا اختتام وہ آسمانی مقام ہے جہاں ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رفاقت میں رہیں گے۔ آئیے دعا کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا کلام بائبل مقدس کی صورت میں دیا، جس کو ہم پڑھ کر جان سکتے ہیں کہ تیری ہماری زندگی کے لیے کیا مرضی ہے۔ تو ہمارا باپ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے بیٹیوں سے کیسا پیار کرتا ہے۔
ہمیں مکمل طور پر اپنے لائق بنا، یسوع کے مبارک نام میں آمین۔